बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। आज फिर हम नया संडे कमेंट्स बॉक्स लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं और कुछ अहम और ज़रूरी सवालात के जवाबात आज दिए जाएंगे इंशाअल्लाह। आपका भी कोई सवाल हो तो आप कर सकते हैं और दीन की सही नॉलेज के साथ दीन के ऊपर अमल करना यह हम सब के लिए ज़रूरी है। इसी बात को हम आगे भी फैलाएं। तो शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल दिल्ली से अजमत साहब का यह है कि रात को नाखून काटना कैसा है। कुछ लोग ये कहते हैं कि रात में नाखून नहीं काटने चाहिए। देखिएगा, दारुल उलूम देवबंद का फतवा इस सिलसिले में यह है कि रात को नाखून काटने में कोई हरज नहीं है और इसकी बिल्कुल गुंजाइश है, जायज़ है। जो लोग इसको मना करते हैं वो गलत करते हैं। बल्कि फतावा हिंदिया में, जो फतवे की बड़ी मशहूर किताब है, जिल्द 5 सफ़ा 358 पर एक किस्सा लिखा है जिससे कुछ ना कुछ चीज़ें और समझ में आएगी इंशाअल्लाह। हारून रशीद साहब ने इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह से मालूम किया कि रात में नाखून काटना जायज़ है या नहीं। उन्होंने बताया कि जायज़ है। तो इन्होंने उनसे पूछा कि मद दलील अला ज़ालिक, इस सिलसिले में आप कोई दलील दीजिए। तो इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि भाई, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस है, आपका फरमान है कि भलाई के कामों में ताखीर नहीं करनी चाहिए और नाखून काटना भी एक भलाई का काम है, तो इसलिए रात में नाखून काट सकते हैं, इसकी गुंजाइश है। दूसरा सवाल दिल्ली से एक बहन का यह है कि आजकल मार्केट में बालों को लेने वाले आते हैं और किलो के हिसाब से वो बाल खरीदते हैं। तो हमारे लिए अपने सर के बालों को बेचना जायज़ है या नहीं? जो पैसा हम कमाएंगे, जो पैसा हमें मिलेगा बेचने के बाद, उसका इस्तेमाल करना हमारे लिए कैसा है। देखिएगा, इस सिलसिले में दारुल उलूम देवबंद का फतवा यह है कि इंसानी जिस्म का हिस्सा होने की वजह से बाल काबिल एहतराम है, लिहाजा औरत के लिए अपने सर के बालों को बेचना जायज़ नहीं है। और जब बेचना जायज़ नहीं है तो जो कमाई उससे मिलेगी, जो पैसा मिलेगा, जाहिर सी बात है वो भी गलत होगा, इससे बचना चाहिए। अलबत्ता एक सवाल ये होता है कि उन बालों का करे क्या, जो एक्स्ट्रा बाल कंघे या कंघी वगैरह में निकल आते हैं। तो उन बालों के बारे में उलमा ने ये मसला किताबों में लिखा है कि या तो हम उनको दफना दें या फिर किसी कपड़े वगैरह में, पॉलीथीन वगैरह में करके ऐसी जगह डाल दें जहां किसी अजनबी मर्द की उस पर नजर ना पड़े। तो ये उनका मसला है। तीसरा सवाल दिल्ली से हुसैन भाई का यह है कि पगड़ी पर मकान लेना और देना जायज़ है या नहीं। देखिएगा, आजकल जो मार्केटिंग चलती है इस सिलसिले में वो दो तरह की है, यानी दो ऑप्शंस हैं इसमें और दोनों नाजायज़ है। पहला ऑप्शन क्या है, बाज़ लोग जब किसी से मकान किराए पर लेते हैं तो रेंट एग्रीमेंट करते वक्त वो क्या करते हैं, मालिक को मोटी रकम दे देते हैं। मिसाल के तौर पर 10 लाख रुपए मालिक को दे दिए और एग्रीमेंट ये हुआ मिसाल के तौर पे 2 साल तक। अब ये आदमी जो रेंटर है ये मालिक को 1 रुपया भी किराए का नहीं देगा 2 साल तक। 2 साल के बाद ये जो 10 लाख रुपए इन्होंने लिए हैं मालिक साहब ने, ये वापस किराएदार को दे देंगे। तो ये शक्ल दारुल उलूम देवबंद के फतवे के मुताबिक बिल्कुल नाजायज़ है। इस तरीके का मामला मुसलमान को नहीं करना चाहिए। इसमें दूसरा तरीका जो राइज है मार्केट में वो ये है कि एक आदमी ने पगड़ी पर मकान लिया और उसका तरीका ये होता है कि मिसाल के तौर पर 1 साल का एग्रीमेंट करवाया या 2 साल का, और मालिक को किराएदार ने 6 लाख रुपए दिए मिसाल के तौर पर, और ये तय हुआ कि अब 11 महीने तक या 2 साल तक मिसाल के तौर पर आप सिर्फ हमें मामूली सा किराया मसलन 1000-2000 रुपए देंगे और बाद में जितने महीनों का एग्रीमेंट हुआ है, 11 महीने का या 2 साल का, उसके बाद में ये जो मालिक है ये अपना वो पैसे पूरे वापस इनके हवाले कर देगा और ये अपना उन पैसों को फिर इस्तेमाल कर लेंगे। तो ये शक्ल भी नाजायज़ है, यानी किराया मुकम्मल माफ करने वाला ऑप्शन हो या किराया कम करने वाला ऑप्शन हो। ये जो इकट्ठी रकम दे दी जाती है
کرایہ دار مالک کو دے دیتا ہے، بعد میں وہ واپس بھی لے لیتا ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ دارالعلوم دیوبند نے دونوں صورتوں کو ناجائز لکھا ہے اور مسلمان کو اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تیسرا سوال دلی سے عمر بھائی کا یہ ہے کہ کافر کا جھوٹا ہم استعمال کر سکتے ہیں یعنی؟ دیکھیے گا اس سلسلے میں فتاوی ہندیہ میں جلد 1 صفحہ 76 پر اور فتاوی شامی میں جلد 1 صفحہ 381 پر ایک فتویٰ لکھا ہے، اور وہ یہ ہے کہ سور الآدمی طاہر ویدخل فی ھذا الجنوب والحائض والنفس والکافر، کہ انسان کا جھوٹا پاک ہے، اور چاہے وہ آدمی جس کا جھوٹا ہم استعمال کر رہے ہیں پاک ہو یا ناپاک ہو، اور کافر بھی اس میں داخل ہے۔ چنانچہ فتاوی قاسمیہ میں باضابطہ مفتی شبیر صاحب دامت برکاتہم نے جلد 24 صفحہ 255 پر صراحتاً لکھا ہے کہ کافر کا جھوٹا بھی پاک ہے، آپ اس کا بچا ہوا پانی وغیرہ استعمال کر سکتے ہیں، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ پانچواں سوال ایک بہن کا یہ ہے کہ عورت کے لیے پیر میں زیور وغیرہ کا استعمال کرنا کیسا ہے، جائز ہے یا نہیں؟ تو دیکھیے اس سلسلے میں کفایت المفتی میں حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جلد 9 صفحہ 181 پر یہ فتویٰ لکھا ہے کہ عورت اگر اپنے پیر میں زیور وغیرہ پہنتی ہے تو اس کا استعمال کرنا جائز ہے، البتہ وہ زیور ایسا ہونا چاہیے کہ اس کی چلتے وقت آواز نہ نکلے، بجنے والا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر بجنے والا زیور ہے، اس کی آواز نکلتی ہے تو پھر اس سے عورت کو بچنا چاہیے۔ چھٹا سوال بجنور سے محبوب صاحب کا یہ ہے کہ ایک صاحب 2 ایڈریس پر 2 سلنڈر منگواتے ہیں، گیس سلنڈر، اور ان میں سے ایک سلنڈر وہ خود استعمال کرتے ہیں اور دوسرا سلنڈر وہ بلیک میں بیچ دیتے ہیں کچھ قیمت پر، اور کچھ پروفٹ وہ کما لیتے ہیں، تو یہ جائز ہے یا نہیں؟ دیکھیے گا فتاوی عثمانی میں جلد 3 صفحہ 90 پر مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے یہ لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی اس طریقے سے کرتا ہے تو یہ جائز ہے، یعنی اس کی گنجائش ہے، اور جو پیسے وہ کما رہا ہے وہ بھی جائز ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ آدمی جو 2 سلنڈر لے رہا ہے اپنے پیسوں سے لے رہا ہے، اور اپنے پیسوں سے سلنڈر لے کر پھر اس پر کچھ پروفٹ رکھ کر کے وہ بیچ رہا ہے، تو اس کی گنجائش ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، اور وہ پروفٹ بھی ان کے لیے جائز ہے۔ البتہ چونکہ حکومت کے اعتبار سے قانوناً یہ چیز غلط ہے، بلیک میں سلنڈر ہم نہیں ادھر ادھر کر سکتے، تو اس سے بچنا چاہیے تاکہ آنے والے وقت میں کسی دقت کا ہمیں قانوناً سامنا نہ کرنا پڑے۔ 7واں سوال اسلم صاحب کا دلی سے یہ ہے کہ مچھر کو الیکٹرونک شاٹ وغیرہ کے ذریعے، بیٹ وغیرہ کے ذریعے سے مارنا جائز ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیے گا اس سلسلے میں دارالعلوم دیوبند کا یہ فتویٰ ہے، اور دیگر فتوے کی کتابوں میں بھی یہ فتویٰ موجود ہے کہ کسی بھی جاندار کو الیکٹرونک شاٹ وغیرہ کے ذریعے، بیٹ وغیرہ کے ذریعے سے مارنا جائز نہیں ہے، مکروہ ہے، تحریمی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں جاندار کو آگ سے جلانا لازم آ رہا ہے، اور حدیث شریف میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس سے منع فرمایا ہے، تو اس سے بچنا چاہیے۔ البتہ اگر ایسا ہو کہ کوئی الیکٹرونک مشین وغیرہ رکھی ہوئی ہے اور اس میں خود بخود مچھر یا مکھی وغیرہ آ کر کے لگتے ہیں اور پھر وہ مر جاتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ اب ہم مار نہیں رہے ہیں، وہ خود آ کر کے مر رہے ہیں۔ یہ ایسا ہے جیسے کوئی آدمی آگ جلا رہا ہو اور اس میں کوئی چیز آ کر کے گر کے مر جائے، تو پھر آدمی کی اس میں غلطی نہیں کہلائے گی۔ 8واں سوال دلی سے ارشد صاحب کا یہ ہے کہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ سینے کے بال چاہے کتنے ہی بڑے ہو جائے ان کا کاٹنا جائز نہیں ہے، آپ صحیح بات بتلائیے۔ تو دیکھیے گا شاید پہلے بھی یہ ہم نے فتویٰ ذکر کیا تھا، امداد الفتاوی میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جلد 4 صفحہ 224 پر، اور فتاوی محمودیہ میں مفتی محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ نے جلد 19 صفحہ 444 پر لکھا ہے کہ سینے وغیرہ کے بال کاٹنا جائز ہے، گنجائش ہے اس کی، البتہ زیادہ سے زیادہ ان کو خلاف ادب آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن اگر بہت زیادہ بال ہو گئے ہیں، اچھے نہیں لگتے، اور بیوی وغیرہ کو بھی کراہت ہوتی ہے، تو پھر اس کی گنجائش ہے، کاٹ سکتے ہیں۔ 9واں سوال بجنور سے علقمہ بھائی کا یہ ہے کہ
کالا لباس پہننا کیسا ہے؟ وہ لکھتے ہیں کہ میرا ایک دوست ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ یہ جائز نہیں ہے، یہ جہنمیوں کا لباس ہے۔ تو اس سلسلے میں آپ صحیح بات بتلائیے۔ دیکھیے گا فتاوی قاسمیہ میں مفتی شبیر صاحب دامت برکاتہم نے جلد 23 صفحہ 492 پر باضابطہ یہ فتویٰ لکھا ہے اسی سوال کے جواب میں کہ کالا لباس پہننا مسلمان کے لیے جائز ہے، مباح ہے، اس کی گنجائش ہے۔ البتہ ایک شیعوں کا یہ شعار بن سا گیا ہے اس زمانے میں، یہ مفتی صاحب نے لکھا ہے کہ آج کل ہمارے جو شیعہ بھائی ہیں تو خاص طور سے وہ زیادہ کالا لباس پہنتے ہیں، بلکہ کچھ موقعوں پر تو وہ اس کو لازم سمجھتے ہیں۔ تو مسلمان کو اس سے احتیاط کرنی چاہیے تاکہ ان کی مشابہت سے بچا جا سکے، ورنہ فی نفسی ہی یہ جائز ہے۔ اور جائز ہونے کی وجہ کی روایت ہے ابو داؤد شریف میں 4074 نمبر کی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے ایک چادر کو بلیک کلر میں رنگا اور آپ نے اس کو استعمال کیا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ فی نفسی ہی کالے کلر کا استعمال کرنا جائز ہے، وہ کپڑوں کی شکل میں ہو یا کسی اور شکل میں۔ 10واں اور آج کا آخری سوال ایک بہن کا گڑگاؤں سے یہ ہے کہ پیشانی پر اگر کوئی عورت ٹیکا لگاتی ہے تو یہ اس کے لیے جائز ہے یا نہیں ہے، اسلام اس سلسلے میں کیا کہتا ہے؟ دیکھیے گا فتاوی محمودیہ میں جلد 19 صفحہ 557 پر حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھا ہے کہ پیشانی پر ٹیکے وغیرہ کا استعمال یہ غیروں کا طریقہ ہے، تو غیروں کی مشابہت سے بچنے کے لیے اس سے مسلمان عورت کو بچنا چاہیے تاکہ کسی قسم کی مشابہت لازم نہ آئے۔ تو بہرحال آج کے یہ کچھ اہم اور ضروری سوالات تھے جن کے جوابات کتابوں کے حوالے سے دیے گئے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو شریعت اور سنت کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے اور دین کی خدمت کے لیے اللہ ہم سب کو قبول بھی فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔